اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کی گفتگو جناب صالح علیہ السلام کے متعلق ہوگی۔ قرآن مجید میں حضرت صالح کا نام 9 مرتبہ لیا گیا ہے اور 12 سوروں میں جناب صالح اور ان کی قوم کا تذکرہ آیا ہے، جیسے سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ ابراہیم، سورہ ہجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ شعراء، سورہ نمل، سورہ عنکبوت، سورہ حام سجدہ، سورہ زاریات، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ حاقہ، سورہ بروج، سورہ فجر اور سورہ شمس۔ یہ 12 سوروں میں جناب صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ آیا ہے۔ آپ کا شجرہ طیبہ 10ویں پشت پہ جا کر جناب نوح علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ کا شجرہ یوں ہے: صالح بن عبید بن آصف بن راسخ بن عبید بن عابر بن سمود بن ارم بن سام اور بن نوح۔ آپ اور حضرت ہود علیہ السلام کے درمیان ایک طویل فاصلہ ہے۔ اس فاصلے میں کوئی نبی مبعوث بے رسالت نہیں ہوا ہے۔ آپ سمود کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور سمود و عاد دونوں چچا زاد بھائی تھے، یہاں یعنی جناب ہود اور آپ کے خاندان میں چچا زاد بھائی کا رشتہ ہے۔ آپ کی قوم مقام ہجر میں آباد تھی اور روایت میں یہ ہے کہ قوم عاد کے عذاب کے بعد آپ کی قوم وہاں بھی جا کے بس گئی تھی۔ تو کچھ مورخ لکھتے ہیں کہ یہ قوم سمود مقام حضرموت میں واقع یمن اور حضرموت کے درمیان آ کے بس گئی تھی، اور کچھ مورخ لکھتے ہیں کہ نہیں، اس سے کچھ فاصلے پہ جو شام کے راستے میں ہے وہاں آپ کی قوم بسی تھی، جس کا نام مقام ہجر ہے۔ یہ قوم بھی قوم عاد کی طرف سرکش اور خدا کی نافرمانی میں مشغول تھی۔ خدا نے قوم عاد کی طرح اس قوم کو بھی قوت بخشی تھی، اور یہ پہلی قوم ہے جنہوں نے پہاڑ کو تراش کے اپنے مکانات کو تعمیر کیا۔ قوم عاد نے پہاڑ کے ٹکڑوں سے پتھر نکال کے اپنے مکانات بنائے تھے، لیکن انہوں نے پہاڑ کو تراشا اور غار کی صورت میں اپنے مکانات بنائے اور اونچے اونچے مکانات تعمیر کیے۔ جناب صالح کی عمر جب 16 سال کی تھی تو اللہ نے انہیں مبعوث برسالت کیا اور حکم دیا کہ اپنی قوم میں جائیں اور جا کے تبلیغ کریں۔ جناب صالح اپنی قوم میں آئے اور انہوں نے ایکتا پرستی کی دعوت دی۔ لوگوں نے ان کا بڑا مذاق اڑایا۔ کچھ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ ہم تمہیں ایک نیک انسان سمجھتے تھے، تمہیں ایک سچا انسان سمجھتے تھے، اور ہم تمہاری بہت عزت کیا کرتے تھے، لیکن آج تم نے یہ اعلان کر کے اپنی عزت کو ہماری نگاہوں کے سامنے گرا دیا۔ تو جناب صالح نے فرمایا تھا کہ تمہاری نگاہ میں ہماری عزت جائے جیسی ہو،
مجھے خدا نے مبعوث بے رسالت کیا ہے، اس لیے ہم پہ لازم ہے کہ ہم تمہیں خدا پرستی کی دعوت دیں۔ حضرت صالح سے ان کی قوم نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کس خدا کو مانتے ہیں، آپ کو اگر ہمارے خدا نے مان لیا تو ہم بھی آپ کو نبی مان لیں گے۔ تو جناب صالح نے کہا آپ اپنے خداؤں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو، ہم اس سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ قوم صالح میں یہ رواج تھا کہ وہ بتوں کو جب پوجتے تھے روز عید تو ان بتوں میں شیطان حلول کر جاتا تھا اور شیطان ان سے گفتگو کیا کرتا تھا، یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے خدا محو گفتگو ہے۔ جناب صالح نے جب کہا کہ تم اپنے خداؤں کو اکٹھا کرو، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے ایک میدان میں روز عید اپنے خداؤں کو یکجا کیا اور جناب صالح ان کے درمیان پہنچے۔ انہوں نے جا کر ان کے بتوں کو آواز دیا۔ روایت میں ہے کہ یہ 70 بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ایک ایک بت کا نام لے کے جناب صالح نے انہیں پکارا، لیکن کسی بت نے جواب نہ دیا۔ تو اب ان کے سرداروں نے کہا کہ ہم آپ کو نبی مانیں گے، لیکن آپ بھی کوئی معجزہ دکھائیں۔ حضرت صالح نے کہا تم کیسا معجزہ چاہتے ہو؟ تو کہا یہ سامنے جو پہاڑ ہے آپ دعا کریں کہ اس سے خدا ایک اونٹنی برآمد کرے اور اس کی خصوصیت یہ ہو کہ وہ 8 مہینے یا 9 مہینے کی حاملہ ہو، اس کا رنگ سرخ ہو، اس کی لمبائی 1 میل کے برابر ہو۔ جناب صالح نے ان کے سرداروں کو لے کے پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ ابھی دعا تمام نہ ہونے پائی تھی کہ ایک مرتبہ پہاڑ سے لرزنے کی آواز آئی اور وہاں سے ایک اونٹنی برآمد ہوئی۔ جیسی شرط ان لوگوں نے لگائی تھی اسی طرح کی اونٹنی تھی، وہ 8 مہینے کی حاملہ تھی، سرخ رنگ تھا، اس کی لمبائی 1 میل کی تھی۔ روایت میں ہے کہ اس کی لمبائی 1 میل کی تھی، چوڑائی 112 گز کی تھی اور پاؤں 150 گز اونچے تھے۔ یہ اونٹنی کو لیے ہوئے یہ سردار جناب صالح کے ساتھ اپنی قوم میں آئے۔ جناب صالح نے اپنی قوم کو متوجہ کیا کہ اس اونٹنی کی عزت و احترام کرنا، کوئی بھی اسے اذیت نہ پہنچائے، اور اگر تم اسے اذیت پہنچاؤ گے تو عذاب الہی کے مستحق قرار پاؤ گے۔ اور ایک قرارداد کا اعلان کیا کہ آج کے بعد 1 دن کنویں سے پانی یہ اونٹنی پیے گی، دوسرے دن آپ کی مویشی اور آپ پیئیں گے۔ ایک روایت ہے کہ کنویں کے قریب ایک دریا تھا، اس دریا کے پانی کو 1 دن یہ اونٹنی پیے گی، 1 دن پوری عوام اپنی مویشیوں کے ساتھ پیے گی۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ جس روز باری ہوتی تھی اونٹنی کی، وہ دریا کا پورا پانی پی جاتی تھی اور اس کے بدلے میں وہ اتنا ہی سیر دیا کرتی تھی، یعنی اتنا ہی دودھ دیا کرتی تھی جس دودھ سے قوم سمود استفادہ کرتی تھی اور اس سے ہی قوم سمود تجارت بھی کیا کرتی تھی۔ شیطان نے ایک دن آ کے لوگوں کو بہکایا کہ تمہارے جانوروں کو پانی ملنے میں 1 دن کی تاخیر ہوتی ہے، ایسا کرو کہ تم اگر اس اونٹنی کا کام تمام کر دو تو تم سے 1 دن کے بعد جو پانی ملتا ہے وہ پانی روز ملا کرے گا۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے مل کے یہ رائے کیا کہ اس اونٹنی کو نہر کر دیا جائے۔ روایت میں ہے کہ ایک انسان جس کا نام قیدار یا قدار تھا، اسے لوگوں نے کچھ پیسے کا لالچ دیا اور وہ ایک
عورت کے عشق میں مبتلا تھا جس کا نام قطامہ تھا، اس نے بھی یہ شرط رکھی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے عقد کر لوں تو اس اونٹنی کو نہر کرنا ہوگا۔ چنانچہ روایت کرتی ہے خدا چند لوگوں کے ساتھ جا کر ایک جگہ گھاٹ میں بیٹھ گیا، اور جب یہ اونٹنی پانی پی کے لوٹ رہی تھی تو اس نے چھپ کر ایک تیر چلایا جو اس اونٹنی کے پیر پر لگی، پھر سارے لوگوں نے مل کر اسے نہر کر دیا اور آپس میں مل کے لوگوں نے گوشت کو تقسیم کر لیا اور اسے کھا لیا۔ یہ منظر اس اونٹنی کا جو بچہ تھا وہ دیکھ رہا تھا۔ وہ دوڑا ہوا پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا اور اس نے اللہ سے فریاد کیا۔ روایت کہتی ہے 3 مرتبہ اس نے اپنے سر کو آسمان کی طرف بلند کر کے نعرہ لگایا اور اللہ نے آواز دی، صالح تم اپنی قوم کو کہہ دو کہ اب عذاب کے لیے وہ تیار ہو جائیں، اس لیے کہ اونٹنی کے بچے نے ہم سے فریاد کیا ہے۔ چنانچہ جناب صالح نے آ کے اپنی قوم کو بتایا کہ اب تم پر عذاب الہی نازل ہونے والا ہے۔ انہوں نے کہا ہم کیسے آپ کی بات کو قبول کریں؟ کہ اللہ نے تمہیں 3 دن کی مہلت دی ہے، اگر 3 دن میں تم نے توبہ کر لیا تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اور اس کے لیے ایک پہچان یہ بتایا دیتا ہوں کہ پہلے دن تم سب کا چہرہ زرد ہو جائے گا، دوسرے دن تم سب کا چہرہ سرخ ہو جائے گا، اور تیسرے دن تم سب کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ یہ کہہ کے جناب صالح نے اپنے اصحاب کو اعلان کیا کہ تم سب ایک جگہ اکٹھا ہو جاؤ۔ چنانچہ پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، پھر بھی یہ نہ مانے، دوسرے روز ان کے چہرے سرخ ہو گئے، پھر بھی اس کا کوئی انہوں نے استفادہ نہ کیا یا اس پر کوئی نظر نہ رکھا۔ تیسرے دن ان سب کے چہرے سیاہ ہو گئے، اور اسی دن جناب صالح اپنے اصحاب کے ساتھ جن کی تعداد 4000 تھی اس مقام ہجر سے دور ہو گئے، اور یہ جب رات کو سوئے تو روایت کہتی ہے کہ زلزلہ آیا اور یہ اس لائق بھی نہ رہ پائے کہ وہ اٹھ سکے۔ اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ ایک ایسی آواز گونجی جس کے ان کے کان کے پردے پھٹ گئے، ان کے سینے پارے پارا ہو گئے، اور اس طرح یہ پوری قوم عذاب الہی میں مبتلا ہو گئی۔ جناب صالح اپنے اصحاب کے ساتھ جن کی تعداد 4000 تھی وہاں سے نکل گئے۔ جناب صالح کے تاریخ میں ایک اور واقعہ ملتا ہے جسے اصحاب رس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ اصحاب رس جو ہیں کس دور میں تھے۔ کچھ لوگوں نے بنی اسرائیل کے دور میں کہا ہے، اور کچھ نے جناب سمود جناب صالح کے ہی زندگی میں قوم سمود کے عذاب کے بعد ان کا تذکرہ کیا ہے۔ رس جو مکے کے قریب ہے، اور مکے سے جاتے ہوئے جب شام کی طرف انسان جاتا ہے تو یہ راستے میں وہ کنواں آج بھی موجود ہے۔ یہ ایک کنواں تھا، قرآن میں اس کا تذکرہ 2 جگہ آیا ہے۔ ایک کنواں تھا اور اس کے قریب ایک دریا تھا جہاں ان کی آبادی تھی، اور یہ ایک مچھلی کی عبادت کیا کرتے تھے۔ سال میں ایک مچھلی تھی جو دریا سے باہر نکلتی تھی، اور یہ اسی کی پرستش کیا کرتے تھے۔ جب جناب صالح نے ان سے کہا کہ تم خدا پرستی کو اختیار کرو، تو انہوں نے بھی وہی شرط لگی تھی جو ہمارا خدا ہے، اگر اس نے قبول کر لیا تو ہم مان لیں گے۔ تو روایت یہ کہتی ہے کہ صالح علیہ السلام نے اپنے 2 نمائندے کو اور ایک ولی کو ان کے ساتھ اصحاب رس کی طرف بھیجا تھا۔ انہوں نے جب آ کے کہا کہ خدا پرستی اختیار کرو تو انہوں نے ان سے یہی شرط رکھی۔
تو ولی نے کہا ٹھیک ہے تمہارا خدا کب برآمد ہوتا ہے؟ کہا سال میں ایک دن، جو دن ہمارے عید کا ہوتا ہے اس دن خدا دریا سے برآمد ہوتا ہے۔ اگر آپ کی اطاعت کا حکم وہ دے دے تو ہم سب کے سب قبول کر لیں گے۔ ولی نے کہا اگر تمہارا خدا ہمارے نبی کی نبوت کا اقرار کر لے تو تم سب قبول کر لو گے؟ کہا ہاں۔ چنانچہ عید کے دن سب لوگ اکٹھا ہوئے، وہ مچھلی دریا سے نمودار ہوئی جو 4 مچھلیوں پر سوار تھی۔ جیسے یہ نمودار ہوئی اصحاب رس سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ جب سجدے سے سر اٹھایا تو ولی صالح نے اس مچھلی کو آواز دیا کہ تم میرے قریب آؤ۔ وہ مچھلی دریا سے نکل کے ان کے قریب آئی، پھر کہا لوٹ جاؤ، وہ مچھلی لوٹ گئی۔ پھر کہا جن مچھلیوں کے اوپر سوار ہو کے آئے تھے اس کے ساتھ آ جاؤ، وہ اپنے ان 4 مچھلیوں کے ساتھ آ گئی۔ پھر کہا لوٹ جاؤ، وہ دریا میں چلی گئی۔ اب اس ولی نے کہا اب تو تمہیں یقین ہو گیا کہ تمہارا خدا اجازت دے رہا ہے کہ تم صالح کی نبوت کا اقرار کرو، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ بس انکار کا کرنا تھا کہ عذاب الہی میں مبتلا ہو گئے۔ روایت میں ہے کہ تیز آندھی چلی اور اس آندھی نے ان ساروں کو اٹھا کر دریا میں غرق کر دیا اور یہ سب کے سب دریا میں غرق ہو گئے۔ جناب صالح کے ولی 2 انسانوں کے ساتھ جو تھے صالح نے بھیجا تھا واپس پلٹے، اس کنویں کے قریب پہنچے جس میں جواہرات تھے، جسے کنویں رس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس سارے جواہرات کو ان لوگوں نے باہر نکالا، پھر آپس میں سب کے سب تقسیم کر لیے۔ جناب صالح علیہ السلام کے وفات کے متعلق اختلاف ہے کہ یہ کتنی عمر پائی اور کتنے سال تک یہ باحیات رہے۔ کچھ نے آپ کی عمر 180 سال، کچھ نے 120 سال، کچھ نے 200 سال، کچھ نے 258 سال اور کچھ نے 280 سال لکھا ہے۔ ان کی قبر کے متعلق بھی اختلاف ہے کہ یہ کہاں پہ دفن ہے۔ کچھ نے کہا ہے کہ فلسطین میں دفن ہے، کچھ نے کہا ہے کہ مکے میں دفن ہے، لیکن اہل بیت کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نجف اشرف میں وادی السلام میں دفن ہے۔ اور اس بندے کو یہ نصیب ہوا ہے کہ میں نے جناب ہود اور جناب صالح کی قبر کی زیارت وادی السلام نجف میں کی ہے۔ ایک پیغمبر اسلام کی حدیث اسی مناسبت سے ہے، میں چاہتا ہوں اسے بیان کر دوں۔ پیغمبر اسلام نے مولا کائنات سے ایک حدیث بیان کرتے ہوئے پوچھا، یا علی یہ بتاؤ پچھلے زمانے میں سب سے زیادہ بدترین شخص کون؟ مولا کائنات نے کہا سب سے بدترین شخص وہ تھا جس نے اونٹنی کو ذبح کیا تھا۔ تو پیغمبر اسلام نے آواز دی، علی آنے والے دور میں سب سے زیادہ بدترین شخص کون ہوگا؟ تو علی نے کہا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو آواز دی سب سے بدترین شخص وہ ہوگا جو تیرے سر پر ضربت لگائے گا اور تیرے داڑھی کو خون سے خضاب کرے گا۔ ناقہ صالح اور امیر المومنین میں کچھ مطابقت ہے، میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے آپ کے درمیان وہ پیش کر دوں۔ ناقہ صالح اگر اللہ کی نشانی تھا تو علی بھی آیت اللہ تھے، آیت خدا تھی۔ ناقہ صالح اگر پتھر سے برآمد ہوا تو علی کے لیے بھی پتھر نے در بنا کر بتا دیا کہ علی وہ ہے جو اگر اس دنیا میں آئے تو اس کی ماں کے لیے دیوار بھی در بن جایا کرے۔ ناقہ صالح کے دودھ سے لوگ سیراب ہوتے تھے اور آج تک علم علی سے پوری کائنات سیراب ہو رہی ہے۔ ناقہ صالح کو ذبح کیا گیا، اسی طرح مولا کائنات کو مسجد کوفہ میں شہید کیا گیا۔ ناقہ صالح کی قتل میں ایک عورت ملوث تھی جس کا نام قطامہ تھا، اور مولا کائنات کی قتل میں بھی ایک عورت ملوث تھی جس کا نام قطامہ تھا۔
عزیزان گرامی، امام حسن مجتبیٰ سے کسی نے سوال کیا، مولا وہ 7 چیزیں، وہ کتنی وہ چیزیں ہیں جو اپنے ماں کے بطن سے، ماں کے پیٹ سے پیدا نہ ہوئیں؟ تو امام حسن نے کہا 7 ایسی چیزیں ہیں جو اپنے ماں کے بطن سے پیدا نہ ہوئیں۔ ایک حضرت آدم، دوسرے حضرت حوا، تیسرے ناقہ صالح جس کا تذکرہ آج کیا، چوتھے وہ گوسفند جو اسماعیل کے لیے فدیہ بن گیا، پانچواں وہ مار یعنی وہ سانپ جو بہشت میں تھا اور شیطان کو لے کے بہشت تک پہنچا، 6 خود شیطان، اور 7واں وہ کوا جس نے قابیل کو حابیل کو دفن کرنے کا طریقہ بتایا۔ ناظرین، آئیں ہم خدا کے بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ پروردگار ہماری عبادات کو قبول فرما، ہمارے نماز و روزے کو قبول فرما، خدایا ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، خدایا اس وبائی مرض سے عالم بشریت کو نجات عطا فرما۔ جو لوگ مریض ہیں، مخصوصاً آیت اللہ العظمی حمید الحسن صاحب لکھنؤ، حجت الاسلام شبیب حیدر صاحب مظفر پور، نوید اعظم صاحب جو میرے عزیز ہیں کناڈا میں رہتے ہیں، اور ہمارے عزیز دوست ظفر صاحب جو تالوجہ میں رہتے ہیں، اور ایک ہمارے عزیز دوست کے خالہ اور ان کے بچے اس مرض میں مبتلا ہوئے ہیں، خدایا ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اور عالم بشریت کو اس مرض ناگہانی سے نجات عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔